اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میرا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں آپ مجھے مار رہے ہو؟ کس جرم کی پاداش میں آپ مجھے مار رہے ہو؟ میرا قصور تو بتاؤ، مجھے مت مارو۔ قلعہ نما محل کے سناٹے کو امطل حفیظ کی چیخ و پکار ختم کر رہی تھی۔ 4 سالہ فہد کی آواز بھی اپنی والدہ امطل حفیظ کی چیخ و پکار میں الگ پہچان بناتے ہوئے، میری ماما کو چھوڑ دو، میری ماما کو مت مارو۔ بابا جانی، آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ بابا، آپ کو تو میں اپنا ہیرو کہتا ہوں، آپ تو میرے ہیرو ہو بابا، آپ کیوں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے ہو؟ کیوں بابا کیوں؟ اسے اندر لے جاؤ۔ اس سارے معاملے کو ہینڈل بلکہ بگاڑنے والی ماروی نے اپنے حکمانہ انداز میں کہا۔ ماروی کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور آواز گونجی، میں تو کہتی ہوں اس ناگن کے ساتھ ساتھ اس سپولیو کو بھی مار دو۔ یہ کرخت آواز ہند کی تھی، جو رشتے میں فہد کی پھپھو لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وہ ظالم لوگ اس تجویز کے بارے میں کوئی غور فکر کرتے، ہمنا، جس کو اس کے خاندان کا حصہ بنے ہوئے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے، وہ اٹھی اور 4 سالہ فہد کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ ہمنا، جو فہد کی چاچی لگتی تھی، نے باتوں میں بہلا کر فہد کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن فہد اس کے کمرے میں جا کر بھی روتا ہی رہا۔ روتے روتے پتہ نہیں کب فہد سو گیا۔ جب فہد نیند کی آغوش میں جا رہا تھا تو تحت شعور میں امطل حفیظ کی اذیت اور تکلیف سے نکلنے والی چیخیں محفوظ ہو گئیں۔ 4 سالہ فہد اب تک زندگی کی 34 بہاریں دیکھ چکا ہے، لیکن تاحال وہ چیخیں امطل حفیظ اور فہد کی آخری ملاقات کی شکل میں فہد کے دل اور دماغ میں موجود ہیں۔ فہد کے باوجداد اپنے علاقے میں بلکہ پورے ملک میں سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے اپنی تمثیل نہیں رکھتے۔ پورا ملک ان کے زیر اثر، زیر تابع۔ اگر یوں کہیں کہ اگر ان لوگوں کی تابع داری کرنے کو اپنے لیے فخر تصور کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے۔ فہد نے اپنی والدہ امطل حفیظ کے بارے میں بارہا اپنے رشتہ داروں سے پوچھا، لیکن کبھی کسی نے خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ فہد کے والد نے اس واقعے کے بعد کچھ دن خاموشی سے نکالے، پھر یکے بعد دیگرے 1 سال کے دوران 3 شادیاں کر کے فہد کو ایک سگی والدہ کی بجائے 3 سوتیلی مائیں لا دیں۔ شروع میں تو تینوں باری باری فہد کو اپنے ساتھ مانوس کرنے میں لگی رہتی اور ہر ایک فہد کو اپنے ساتھ منسوب کرنے کی بھی کوشش کرتی۔ پھر سب کی سب جب صاحب اولاد ہو گئیں اور آہستہ آہستہ ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ فہد جب 7 سال کا ہوا تو تینوں سوتیلی مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے اپنے رہائشی حصوں میں منتقل ہو جاتی اور فہد اپنے کمرے کی جانب چلا جاتا۔ یہ ساری صورتحال جب زیادہ خراب ہونے لگی تو فہد کو اکثر فہد کے دادا نے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ کوئی سیاسی رہنما سے ملاقات کرنی ہو، کوئی سیاسی اجتماع میں شمولیت کرنی ہو، یا کسی بھی شہر یا دوسرے ملک میں جانا ہو، کسی بھی مرید کے گھر دعوت پہ جانا ہو، کوئی شادی کی تقریب میں شمولیت کرنی ہو، یا کسی جنازے میں شامل ہونا ہو، کسی سکول یا کالج کا سالانہ پروگرام ہو، گویا تمام جگہوں پر فہد اپنے دادا کے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ فہد کی عمر 9 سال ہوئی تو کچھ لوگوں کے اصرار پر، جن کو فہد اور اس کے دادا کے درمیان بڑھتی ہوئی محبت پسند نہیں تھی، فہد کو کراچی آغاز ہاسٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ فہد نے دلجمی کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی اور بہت جلد تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ میں ایک بہترین مقام حاصل کر لیا۔ وقت گزرتا ہے اور فہد نے میٹرک کے پیپر دے دیے۔ اکثر جب بھی کبھی چھٹیاں ہوتیں، فہد اپنے دادا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ فہد کے والد کو تو اپنی بیش بہا مصروفیات، جن میں ان کی 3 قانونی اور ان گنت غیر قانونی بیویاں بھی شامل تھیں، سے کبھی فرصت ہی نہ ملی تھی کہ فہد کا کبھی حال پوچھتے۔ فہد میٹرک کے امتحان کے بعد اپنے دادا کے پاس آیا ہوا تھا۔ ابھی اپنے کمرے میں جا کر سامان کی سیٹنگ نوکروں سے کروا رہا تھا کہ ایک نوکرانی حلیمہ نے آ کر بتایا، چھوٹے صاحب جی، بڑے شاہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ بڑے شاہ جی فہد کے دادا جان کو کہتے تھے۔ بڑے شاہ صاحب کا حکم ٹالنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔
فہد تمام امور چھوڑ کر دادا جان کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک جمگٹھا لگا ہوا تھا۔ تھوڑی تگ کے بعد فہد کو یہ جاننے میں کامیابی مل گئی کہ یہ لوگ کس وجہ سے جہاں جمع ہوئے تھے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ فہد کے دادا نے ایک رفائی ادارہ بنانے کے لیے ریت پھنکوا رکھی تھی کہ وہاں سے ایک بیوروکریٹس کے بیٹے کی گاڑی گزری۔ اس نے انجانے میں ریت پھنکوانے والے کو گالی دے دی۔ یہ خبر جیسے ہی بڑے شاہ صاحب تک پہنچی، انہوں نے تمام خاندان کے افراد جن کا کسی بھی حوالے سے اس بیوروکریٹ سے کوئی تعلق واسطہ تھا، سب کے سب اپنے دربار اپنے روبرو جمع کر لیے۔ فہد کے آنے پر جس طرح عموماً اس کے دادا خوشی کا اظہار کرتے تھے، اس دن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ فہد کے دادا نے اپنے تخت نما صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی فہد کو اپنے ساتھ بنی ہوئی قدرے چھوٹی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ فہد بیٹھ گیا اور اس کے چند منٹ خاموشی چھائی رہی، اور ایک گرجدار آواز کے ساتھ فہد کے دادا نے دھارا، ان کی عورتیں علیحدہ ہو جائیں، بچے علیحدہ، بوڑھے علیحدہ اور جوان یہیں کھڑے رہیں، میرے روبرو اسی طرح سر جھکائے ہوئے۔ فہد کے دادا کے حکم پر سب کچھ ہو بہو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ نوجوانوں کی جب گنتی کی گئی تو ان کی تعداد 17 بنی۔ سب کو لائن میں کھڑا کر لیا گیا۔ فہد کے دادا جو ہمہ وقت کلاشنکوف جو جیکٹ میں رکھے ہوئے ہوتے تھے، ڈبل میگزین کے ساتھ نیٹو کی سرخ اور کالی ٹیپ سے جڑی ہوئی نکالی اور فہد کی گود میں پھینک کر کہا، یہ چھوٹی کلاشنکوف ہے جس کو کلین کوف کہا جاتا ہے، اور کہا اٹھو اور ان خبیثوں کو گالی دینے کا مزہ چکھا دو۔ ان 17 میں سے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ فہد تذبذب کا شکار، ہاتھ میں گن جو اس طرح سے سج رہی تھی گویا کہ فہد اور گن کا چولی دامن جنم جنم کا ساتھ ہو۔ محو حیرت فہد اس لیے تھا کہ ان لوگوں کا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنی بڑی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ فہد فوراً یہ خطرہ بھی بھانپ گیا کہ اگر وہ ان پر فائر نہیں کھولے گا تو خود بھی مار دیا جائے گا۔ جیسے جیسے تاخیر ہو رہی تھی، محل میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ فہد اپنے دادا کی حکم عدولی کر کے ان کے عتاب کا شکار ہو جائے۔ ہند جو پردے کے پیچھے سے سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ بولی، ابا جان، میں نے تو آپ کو اس وقت ہی مشورہ دیا تھا کہ ناگن کے ساتھ ساتھ سپولیا بھی مار دو۔ دیکھو آج وہ پورا ناگ بن کر آپ کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ ہند کی آواز کا فہد کے کانوں سے ٹکرانا ہی تھا کہ فہد نے ٹریگر پر انگلی کو حرکت دینا شروع کر دی۔ سنگل گولی چلتی رہی اور وہ ایک ایک کر کے گرتے رہے، لیکن کسی نے بغاوت نہ کی۔ 17 میں سے 4 کے سر کے آر پار گولی گزری، باقی سب کے سب بھی گولی کے سکے سمیت ہی اس دنیا سے دائی اجل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ملک عدن کے مسافر ہو گئے۔ عورتوں اور بچوں نے باخوشی شاہ صاحب کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور بڑے شاہ صاحب اور ان کے چند چہتوں کے حرم کی زینت بن گئی۔ بچے آج اتنے سال گزرنے کے باوجود ان کے غلام، بوڑھے بڑھاپے اور جوان سالہ اولاد کے اس طرح سے دنیا سے چلے جانے کے غم کے سبب آہستہ آہستہ مٹی میں جا ملے۔ پہنچی وہاں پر خاک جہاں کا خمیر تھا۔ فہد کے اس کارنامے پر تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر داد دی۔ فہد کے دادا نے کھڑے ہو کر اپنی مخصوص جگہ سے فہد کو اپنے پاس بلا کر ماتھا چوما اور گفٹ کے طور پر اپنی کلین کوف، جو چھوٹی کلاشنکوف ہوتی ہے، فہد کو دے دی۔ کس کس نے کیسے کس طرح دم توڑا، کون فوراً مرا، کون زخموں سے چور، کون زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے لقمہ اجل بنا، فہد ان سب سے بے خبر تھا، کیونکہ جیسے ہی یہ کام ہوا فہد وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا، دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ پر اوندا گر پڑا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا۔ فہد
پیچھے رہ جانے والے افراد، تمام افراد زیادہ سے زیادہ یہی سوچتے تھے کہ فہد کراچی روانہ ہو گیا ہے۔ فہد جب اپنی متعلقہ سیٹ پر پہنچا تو باقی کے 5 افراد اے سی پارلر والے ایک ہی فیملی کے ممبر تھے۔ حیدرآباد سے لے کر سکھر تک تو کوئی خاص الیک نہ ہوئی، لیکن سکھر پہنچ کر فہد کو انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کہا۔ فہد نے کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار کرنے کے بعد ان کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ فہد جو ڈنکے کی چوٹ اپنا تعارف کروایا کرتا تھا کہ میرے دادا، جن کے سامنے پاکستان کی بڑی سے بڑی سیاسی شخصیت سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت رکھتی تھی، آج پہلا دن تھا جب فہد نے اپنی شناخت چھپائی اور تاحال اپنی پہچان کے لیے سرگرداں ہے۔ ٹرین میں ملنے والی فیملی تو خانیوال اسٹیشن پر اتر گئی۔ اب تک سفر جاری ہے، لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، چہرے بدلتے رہے، لیکن فہد نے اپنا سفر جاری رکھا۔ فہد لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں کی صورتحال ہی مختلف تھی۔ ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں اپنا سامان تھامے جلد از جلد وہاں سے نکل کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا چاہ رہا تھا۔ فہد اپنی منزل سے انجان، ہاتھ میں مختصر سا سامان، کندھا پر شولڈر بیگ لٹکائے جیسے پلیٹ فارم سے باہر نکلا، 2 پولیس مین آدم کے۔ ان دونوں پولیس والوں سے ہونے والی گفتگو اور پیش آنے والے واقعات کسی اور دن پر، مختصر یہ کہ چند پیسوں کے عوض جو ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ تھی اور فہد کے لیے معمولی رقم یعنی 500 روپے میں فہد کی جان بخشی ہوئی۔ فہد کے لاہور پہنچنے پر سب سے پہلے جن سے واسطہ پڑا وہ یہی پولیس والے یعنی کالی وردی والے، کالی کرتوتوں کے مالک۔ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلنے پر وہاں پر رکشے، ٹانگے اور ٹیکسی کار میں فہد نے ڈرتے ڈرتے صرف ٹانگے کا انتخاب کیا۔ ٹانگے والا جو آواز دے رہا تھا، آزادی چوک، آزادی چوک، آزادی چوک، فہد نے سوچا یہی میرا مسیحا ہے، یہ مجھے سامراج کے ظالم لوگوں سے آزادی دلوائے گا، وڈیرا شاہوں کی شاہی سے آزادی، منوپلی کرنے والے افراد سے آزادی، جمہوریت کے نام پر بادشاہت کرنے والوں سے آزادی، نظریہ ضرورت کے تحت چڑھتے سورج کو سلام کرنے والوں سے آزادی۔ فہد کو صرف 2 روپے کے عوض کوچوان بابا نے آزادی چوک میں آ کر اتار دیا۔ فہد نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بالآخر آزادی چوک کے ساتھ منسلک گراؤنڈ جو مینار پاکستان پر روشن ہلکی لائٹ سے مزین مدہوش دنیا، جہاں سے چند درجن مزدور جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں مینار پاکستان کو منہ چڑھاتے ہوئے سو رہے تھے، کبھی کبھار سراٹے بھرتی ہوئی کوئی تیز رفتار طاقت کے نشے میں مست 9 دولتیے کی گاڑی کی آواز سے یہ مزدور آنکھ کھولتے اور اگلے ہی لمحے سارا دن کی محنت اور مشقت سے چور چور دوبارہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے۔ بڑے تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات۔ فہد اپنی ماضی کی ساری ٹھاٹھ باٹھ کو ٹھوکر مار کر ایک گراسی ٹکڑے پر جا کر لیٹ گیا۔ شولڈر بیگ کا تکیہ بنائے 1 لاکھ روپے میں سے بچ رہنے والے تقریباً 97,970 روپے اور چند ضروری اشیاء، گھڑی، بریسلٹ وغیرہ بیگ کے خفیہ پاکٹس میں رکھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ فہد آج جیسی صورتحال سے پہلی دفعہ گزر رہا تھا جو تقدیر نے آنے والے وقت میں 20 دفعہ فہد کی زندگی میں تحریر کر رکھی تھی۔ کافی دیر سونے کی ناکام کوشش کے بعد آنسو فہد کی آنکھوں سے رواں تھے۔ فہد شاید ہمت ہار جاتا، لیکن 8ویں کلاس میں تقریری مقابلہ میں حصہ لیتے ہوئے ابتدا میں پڑھے جانے والے شعر نے فہد کو مضبوط کر دیا۔ وہ شعر یہ تھا: کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ساری پریشانیوں، ساری تکلیفوں، ساری صحبتوں کے باوجود آج وہ بات سچی ثابت ہوئی، نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ فہد آج پھر ایک دفعہ روتے روتے سو گیا۔ فہد کی زندگی میں اب تک بہت سے ایسے موڑ آئے جہاں پر وہ بہت رویا، لیکن جلدی نیند نے ماں کی طرح فہد کے گلے میں ممتا کی باہیں ڈالیں اور اپنی آغوش میں لے لیا۔ نیند سے بیدار ہوا تو ہلکی ہلکی سی چہل قدمی شروع ہو چکی تھی۔ چند ایک لوگ ہی باقی بچے تھے جو ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کوئی نصف درجن کے قریب لوگ جاگنگ ٹریک پر صبح کی واک کرنے میں مصروف تھے۔ سامنے بادشاہ مسجد کے مینار جو چیخ چیخ کر بڑے بڑے خانوادوں، وڈیروں، بادشاہوں کے نوحے پڑھ رہے تھے،
اور کہہ رہے تھے نہ کوئی مغل بادشاہ کی بادشاہت نے اسے دوام بخشا، نہ کسی رنجیت سنگھ کی سرداری نے اسے امر کیا۔ فہد اٹھا اور آہستہ آہستہ سے چلنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ تیز تیز قدموں سے چلنے والا فہد آج سست روی کا اس لیے شکار تھا کیونکہ اس کے سامنے منزل کا کوئی تعین نہیں تھا۔ حالانکہ فہد نے اپنی کئی تقاریر میں بڑھے جانے والے اور پڑھے جانے والے شعر کے مطابق اپنے آپ کو ڈال رکھا تھا۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہیں: تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ فہد کی اچانک نظر اٹھی اور سامنے سڑک کے کنارے موٹر سائیکل سوار دنیا مافیا سے بے نیاز اپنے ٹائر کو پنکچر لگانے میں مصروف پتہ نہیں کون سی اندیکھی طاقت کھینچ کر فہد کو اس موٹر سائیکل سوار کے قریب لے گئی۔ کین آئی ہیلپ یو کے الفاظ کے ساتھ شروع ہونے والی گفتگو آگے چل کر مستقبل کی راہیں منتخب کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ نو تھینکس بردر، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ موٹر سائیکل سوار نے جواب دیا۔ اسی اثنا میں موٹر سائیکل سوار پر یہ انکشاف کھلے زیادہ دیر نہ لگی کہ فہد اس شہر میں یعنی لاہور میں اجنبی کے روپ میں کسی کی تلاش کی غرض سے آیا ہے۔ فہد نے کسی ہاسٹل کے بارے میں معلومات موٹر سائیکل والے لڑکے سے لی کہ بھیا کوئی ہاسٹل رینٹ پر ملے گا، کیا آپ لاہور کے رہائشی نہیں ہو؟ موٹر سائیکل سوار مبارک نامی لڑکے نے فہد سے دریافت کیا۔ فہد نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں چکوال سے پڑھائی کے سلسلے میں آیا ہوں اور رات کو میرے والد مجھے چکوال سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ آج صبح سویرے ہی انہی کو لاڑی اڈا پر ڈراپ کر کر واپس اپنے ہاسٹل جا رہا ہوں۔ موٹر سائیکل جیسے ہی آزادی چوک پر پہنچی پنکچر ہو گئی۔ مبارک نے تمام رودات فہد کو تفصیل سے سنا ڈالی۔ فہد کو مبارک سے اس بات کا علم ہوا کہ جس ہاسٹل میں مبارک رہتا تھا وہاں پر 4 لوگ رہ رہے ہیں جو کل ملا کر 600 روپے کرایہ ادا کرتے ہیں، جو انہیں فی کس 150 روپے حصہ میں آتا ہے۔ یہ بات 1992 کی ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی اماؤنٹ تصور کی جاتی تھی۔ ساتھ میں مبارک نے یہ بھی بتایا کہ جہلم کا ایک لڑکا کل جانے والا ہے کیونکہ اس کی سٹڈی مکمل ہو چکی ہے، اگر آپ چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ آج یہ والی مثال میرے سامنے مصداق آئی۔ فہد نے فوراً ساتھ چل کر ہاسٹل دیکھنے کی ٹھان لی۔ چند منٹ کی محنت کرنے کے بعد موٹر سائیکل سوار کے ساتھ فہد نے مبارک کو جو ساتھ لیا وہ آزادی چوک کو خیر آباد کہہ کر ہاسٹل کی طرف گامزن ہو گئے۔ باٹی چوک سے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے مبارک نے بائک روکی اور 1 لیٹر پیٹرول ڈالنے کا بولا، لیکن فہد نے کہا کہ نہیں، 1 لیٹر نہیں بلکہ ٹینکی فل کر دو، جس پر مبارک نے پیسے کم ہونے کی شکایت کر دی۔ فہد نے کہا آپ بالکل بے فکر ہوں، میں بل خود ادا کر دوں گا۔ یہ میرا پہلا امپریشن تھا جو مبارک کے لیے انتہائی متاثر کن رہا۔ فہد نے تمام رقم ادا کرنے کے بعد چلنے کو کہا۔ ہاسٹل پہنچ کر فہد نے چاروں نے 4 ہاں کر دی۔ سم تھنگ بیٹر فرام نتھنگ کے اصول کے پیش نظر ہاسٹل میں چاروں جانب بے ترتیبی، گندگی، گندی چادریں، بکھرا سامان۔ فہد نے دوسرے لڑکے احتشام کو کہا کہ باتھ روم میں نہانے کا بندوبست کر دو، پانی وغیرہ پیا۔ ایک اجنبی فہد اپنا دیس بنانے کی ابتدا کرنے والا تھا، جس نے کراچی کو چھوڑ کر لاہور کو اپنا مسکن بنانے کا پروگرام ترتیب دے لیا تھا۔ فہد نے مبارک کے ساتھ ضروری معاملات نپٹائے، کرائے اور کھانے کے میس کے حوالے سے، اور ہاسٹل کے مالک کو بھی بتا دیا کہ آج سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے گا۔ فہد جب باتھ روم میں گیا تو وہاں پہ بھی باقی کمرے کی طرح کوئی پراپر چیزیں موجود نہ تھیں۔ فہد نے اپنے شولڈر بیگ سے ٹراؤزر شرٹ نکال کر پہن لی اور مبارک کے ساتھ بیٹھ کر چند ضروری سامان کی لسٹ بنا کر لاہور انارکلی بازار چلنے کو کہا۔ فہد کی بات فوراً ہی مبارک نے مان لی اور سامان لے آئے۔ فہد نے وہاں سے اپنا لاکرز بھی خریدا تاکہ اپنی ضروری چیزیں اور رقم اس میں محفوظ رہ سکیں۔ اگلے دن ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر فہد کی ایک اکیڈمی والوں سے بات ہو گئی۔ فہد نے وہاں داخلہ لے لیا اور نئے نام، نئے مقام سے امتحان دینے کا پروگرام بنا لیا۔ فہد کو 1 ہفتہ گزر گیا لاہور آئے ہوئے۔ آفٹر 1 ویک ہاسٹل کا نظام بدل چکا تھا۔ تمام لڑکوں کے علیحدہ علیحدہ میٹرز تھے، علیحدہ علیحدہ بک شیلف، کتابوں کی الماری،
कमरे में बदबू की बजाय खुशबुओं का बसेरा, टीवी ट्राली पर एक न्यू मॉडल का सोनी टीवी, खूबसूरत ज़ेब पर्दे, बेहतरीन बाथरूम टब, अच्छे प्लास्टिक वाली बड़ी बाल्टी और दीगर सामान रखने के लिए बेहतरीन टोकरियाँ। ये तब्दीली का तमाम बजट फ़हद की पॉकेट से अदा हुआ। फ़ीस, किताबें, कपड़े और रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ार से आने वाला खाना और नाश्ता एक माकूल रकम उजारने का सबब बन रहा था। फ़हद को आज 3 माह गुजर गए। तमाम लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए थे। एकेडमी में 15 दिन की छुट्टी हो चुकी थी। ईद में चंद रोज़ ही बचे थे। फ़हद ने इंतहाई आलीशान नंबरों के साथ इम्तिहान क्लियर कर लिया और इसका दाखिला भी इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद अब फ़हद को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि रकम जो मौजूद थी वो तेज़ी से ख़त्म हो रही थी और ईद पर जाना कहाँ था। फ़हद ने इत्शाम, मुबारक और कामरान को कहा कि मेरे मामू यहाँ लाहौर कैंट में रहते हैं, मैंने ईद इनके पास करनी है, आप सब रवाना हो जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि ईद से 1 या 2 रोज़ कबल जाऊँ। अलमुख्तसर सब चले गए और ईद आ गई। ईद आई लेकिन मेरी कहाँ है, मेरी खामोशी मेरी ज़बां है। फ़हद ने ईद अपने कमरे में लॉक करके गुजारी। ये फ़हद की पहली ईद थी जो इस तरह बेबसी के आलम में कुछ खाए पिए बगैर सो कर गुजारी। न जाने अभी आगे कितनी ही ईदें आने वाली थीं जो इस हालत में गुजारना पड़नी थी। कोई नहीं जानता था कि अंदर कमरे में भी कोई है। फ़हद ने इस दिन फुटपाथ ते सौन लई जगह नहीं हनोया जोगी, रब दे घर भी इको ही मंजी वो भी सिर्फ मोया जोगी। माफ़ करना अल्लाह जी, ये जो आपके ठेकेदार बने बैठे हैं उन लोगों ने ही मजबूर कर दिया ऐसा शेर लिखने के लिए। फ़हद ने जब जेब से 10 रुपये का नोट निकाल कर एक फूल बेचने वाले बच्चे को थमाया, उस बच्चे ने बेहतरीन फूलों का गुलदस्ता फ़हद को देना चाहा। फ़हद ने फूल लेने से इनकार करते हुए कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको मैं ये गुलदस्ता गिफ्ट करूं, लिहाजा खुद ही रख लो। जवाबन उस बच्चे ने कहा कि 10 का नोट वापस कर दिया और कहा, मैं बेकारी तो नहीं हूँ, मेहनत मशक्क़त से पैसे कमाता हूँ। बच्चे के इस जवाब ने फ़हद को वहाँ साइड पर बाइक खड़ी करके रुकने पर मजबूर कर दिया। फ़हद ने बाइक से उतरकर उस बच्चे को करीब बुलाया और उसको शाबाश देते हुए कहा
کہ مالک تجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بچے نے بتایا کہ میں روزانہ یہاں صبح 8 بجے آتا ہوں۔ ایک اماں جی جو مجھ سے پہلے میں بھی 7 بجے کے قریب آ کر ٹوکرا پھولوں کا لے کر بیٹھتی ہے، وہ 1 روپے کے 4 پھول مجھے اور مجھ جیسے درجن بھر بچوں کو فروخت کرتی ہے اور 9 بجے تک سارے پھول بیچ کر چلی جاتی ہے۔ بعد میں ہم سب بچے 1 روپے کا ایک پھول بیچ کر 50 سے 60 روپے تک روزانہ کما لیتے ہیں، لہٰذا مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اس دور کی ہے جب یہ رقم ایک معقول آمدن تصور کی جاتی تھی۔ فہد نے اس بچے کو اپنے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بولا تو وہ کام کیوں نہیں، یہ جاننے کے لیے پوچھنے لگا کس قسم کا کام۔ فہد نے کہا جس طرح آپ پھول فروخت کرتے ہو ایسے ہی کالنگ کارڈ فروخت کرنے ہوں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا کہ ٹھیک ہے، میں کل صبح اپنے بڑا بھائی جو کسی آفس میں آفس بوائے کی حیثیت سے جاب کر رہا ہے اس کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ فہد نے اپنی زندگی کی پہلی بزنس ڈیل کرنے کی بنیاد آج اس بیکھے والے چوک میں رکھ دی تھی۔ دوپہر کا کھانا یونیورسٹی کیفیٹریا پر کھانے کا پروگرام بنایا۔ وہاں پہ چند غیر ملکی طالب علم کے علاوہ ملازمین، بس یہی تھی ٹوٹل متاع حیات پوری کنٹین کی۔ واپس ہاسٹل پر پہنچ کر فہد نے ٹیلی ویژن آن کیا۔ چند منٹ تک پروگرام کی بوریت، ٹی وی بند کر کے اپنے میٹرس پر اوندے منہ گرتے ہی نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام ہونے کو تھی۔ کمرے میں ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا۔ جیب سے والیٹ نکالا اور شام کے لیے خرچہ دیکھا۔ گننے کی عادت فہد کو شروع سے نہیں تھی اور رب تعالیٰ نے کبھی اس کی جیب خالی نہیں ہونے دی تھی۔ کچھ پیسے سیف الماری سے نکالے اور پرس والیٹ میں رکھ لیے اور ڈائن آؤٹ کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ ڈنر کے بعد چند گھنٹے بکس وغیرہ کا مطالعہ کیا اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے لٹریچر کو ترتیب دینے کے بعد فہد نے فریزر میں سے آلو کی چپس اور کوک وغیرہ کی بوتل نکالی اور گرم کر کے کھانے بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب یہ خیال آیا کہ صبح میں پھول بیچنے والے بچے کو ملنا ہے اور اس کو بولا تھا کہ وہ صبح 9 بجے کے قریب آ جائے۔ تمام امور کو سمیٹتے ہوئے 2 سجدے اللہ کے حضور دیے اور ندیہ پور روانہ ہو گیا۔ فہد جب صبح بیدار ہوا تو 7 بج رہے تھے۔ جلدی سے غسل کیا، ٹراؤزر شرٹ کی جگہ پینٹ کوٹ پہنا اور بائک پر بیکھے والا چوک چل دیا۔ فہد کے انتظار کرتے ہوئے دونوں بھائی خادم حسین اور غلام عباس اس اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس سے خادم حسین روزانہ کے 20 روپے کے پھول خریدتا تھا اور پھر اس کو بیچا کرتا تھا۔ فہد کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ فہد نے دونوں سے ملاقات کی اور اماں سے تمام طریقہ کار دریافت کیا۔ اماں نے بتایا کہ میں شرکپور روڈ پر واقع منڈی فیض پور میں رہتی ہوں اور سالانہ 5000 فی ایکڑ کے حساب سے 1 ایکڑ جگہ لے رکھی ہے جس میں گلاب کے پھول اگا رکھے ہیں۔ میرے بچے مل کر ان کو توڑتے ہیں اور ترتیب دے کر ٹوکرے میں لاد کر مجھے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ مہینے میں تقریباً 12,000 سے لے کر 15,000 تک آسانی سے مل جاتے ہیں جس سے ہمارے تمام گھر والے گزارا کرتے ہیں، جو 5 لڑکیوں اور 2 لڑکوں پر مشتمل ہے۔ اماں نے کہا خادم حسین میرا بہت اچھا کلائنٹ ہے، لہٰذا اس کو میرے سے نہ توڑو۔ فہد کو اماں نے کہا اگر بیٹا آپ کوئی بزنس کاروبار کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آج گھر چلو، میں آپ کو وہاں زمین ٹھیکے پر لے کر دیتی ہوں۔ فہد نے دوبارہ آنے کا کہہ کر جانا چاہا لیکن اماں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ صرف آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، میرے تمام پھول بک جائیں گے اور اکٹھے چلتے ہیں۔ فہد اماں کے کہنے پر رک گیا۔ فہد نے اماں کے ساتھ 9:15 بجے بیکھے والے چوک سے روانگی کی۔ وہاں شرکپور روڈ پہنچنے کے بعد اماں کے بچوں سے ملاقات ہوئی اور پھر زمین والے آدمی سے گفتگو۔ فہد نے تمام امور کا ذکر سنا اور اپنے پرس پر دھیان مارا اور اگلے دن کا پروگرام طے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فہد واپس ہاسٹل آیا اور اپنی سیف الماری کھول کر ٹوٹل اپنی رقم کا اندازہ لگایا۔ باقی بچ جانے والے 42,000 روپے تھے۔ سٹامپ فروش اور سٹامپ پیپر کا بندوبست کیا اور ساتھ میں 32,000 روپے لیے اور فیض پور چوک جا پہنچے جو آج کل السعید چوک کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اماں اور اس کے بچوں نے بھرپور تعاون کیا اور زمین کے مالک سے 5 ایکڑ زمین 1 سال کے لیے ٹھیکے پر لکھوا لی۔ فہد نے 25,000 پوری کی پوری رقم ایڈوانس میں زمین والے کو ادا کر دی۔ زمین کے مالک کی روانگی کے بعد 5,000 اماں اور اس کے بچوں کو زمین پر کاشتکاری کے حوالے سے دیے، 2,000 روپے کھانے اور مٹھائی کے دیے اور کچھ کام طے کر لینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔
ایک بہترین ٹیم ورک کے بعد 1 سال بعد اسی شرکپور روڈ پر ایک دیہات میں 13 ایکڑ جگہ خرید لی۔ آمدن کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ تقریباً تمام اخراجات نکالنے کے بعد 10,000 روپے روزانہ بچت ہونے لگی۔ ماہانہ 3 لاکھ بچت بہترین آمدن تھی۔ اکیڈمی کے پرنسپل راشد ربانی صاحب نے ایک دن فہد کو کہا، آپ میری اکیڈمی کے بہترین سٹوڈنٹس ہو، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ آپ کے والدین پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے اور نہ ہی کوئی سرپرست۔ فہد نے ٹال مٹول کر کے مزید 2 ماہ گزار لیے۔ اسی دوران فہد کا پھولوں کا کاروبار عروج پر تمام بڑے بڑے پھولوں کے ڈیلر بڑی اچھی طرح واقف بن گئے۔ اکیڈمی جانے کے لیے فہد نے اپنی 125 ہونڈا لے لی تھی۔ تمام لڑکے اس ہاسٹل سے فارغ ہو کر جا چکے تھے۔ اب فقط فہد اکیلا ہی تمام معاملات اور اخراجات برداشت کرتا تھا۔ خوبصورت کارپٹ، بہترین برتن، تمام قسم کا بہترین انڈور انٹیریئر۔ فہد کو مبارک کے جانے کے بعد اور پھر احتشام کے چلے جانے اور بالآخر کامران کے تعلیم مکمل کر لینے پر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ اب وہ بہترین بزنس مین کے روپ میں اسی ہاسٹل میں رہ رہا تھا۔ ایک دن فہد اکیڈمی سے چھٹی لے کر جانے لگا تو راشد ربانی نے روک لیا اور کہا کہ آج آپ کو میرے ساتھ ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ فہد نے پوچھنا چاہا کس سلسلے میں، لیکن اپنے روحانی باپ کے سامنے اتنی ہمت کہاں۔ راشد ربانی نے مزید آدھا گھنٹہ تک اپنے تمام کام سمیٹے اور فہد کو کہا کہ موٹر سائیکل کو یہیں رہنے دیں اور گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ فہد کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں والد صاحب کا رابطہ نہ ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ وہ ہو بہو جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو وہی کچھ ہوتا ہے یا بالکل مختلف۔ فہد ابھی گاڑی کے دروازے پر 605 میں کھڑا تھا کہ جب راشد ربانی صاحب نے آ کر کہا، حضور کے لیے دروازہ کھولوں، اور دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بولا۔ فہد آج کے رویے پر شدید بخلاہٹ کے عالم میں تھا۔ راشد ربانی صاحب خود ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہے تھے۔ سارے راستے انہوں نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی۔ فہد کبھی اس قدر تذبذب کا شکار نہیں ہوا تھا۔ طرح طرح کے وہم فہد کو مسلسل متزلزل کیے جا رہے تھے۔ بالآخر گاڑی ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایک خوبصورت کوٹھی کے دروازے پر جا کر رکی اور ہارن کے بعد گیٹ کیپر، جس کا نام بعد میں معلوم پڑا، بلال نے گیٹ کھولا۔ گاڑی کو گراج میں کھڑی کرنے کے بعد راشد ربانی صاحب نے گاڑی کا دروازہ خود اتر کر کھولا اور کہا، پیر جی، مرشد پاک، بابا جی سرکار، گستاخی معاف، تشریف لے آئیے۔ فہد اپنے استاد روحانی باپ سے اس طرح سے پذیرائی پر ششدر تھا اور راشد ربانی کے منہ سے پیر جی والے جملے نے تو تمام فہد کے شکوک و شبہات کو یقین کامل میں بدل دیا تھا۔ فہد اب تمام معاملے کے ڈراپ سین کا منتظر تھا جو سالہ سال کے بعد ابھی تک اپنی گلتھیاں نہ سلجھا سکا تھا۔ راشد ربانی صاحب نے اپنے ساتھ اندر چلنے کو فہد سے کہا۔ چند لمحوں کی چہچہاٹ کے بعد فہد راشد ربانی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ میں داخل ہوتے ساتھ سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوئی وہ راشد ربانی صاحب کی والدہ محترمہ تھیں، جنہوں نے اس قدر پرجوش انداز میں خوش آمدید کیا جیسے وہ صدیوں سے منتظر ہو۔ فہد نے اپنے دھندلائے ہوئے ماضی میں 30 سال پیچھے جھانکنے کی کوشش کی اور ایک امید کی کرن دل اور دماغ میں روشن ہوئی جو اگلے ہی گھنٹے میں راشد صاحب کی والدہ سے تفصیلی گفتگو کے بعد بجھ گئی۔ وہ دن گیا اور آج کے دن آیا جس نے بھی محبت سے بیٹا کہا اور بیٹا کہہ کر فہد کو پکارا۔ فہد فوراً ماضی کے جروکوں میں پہنچ جاتا۔ نہ جانے کب یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ دوسری ملنے والی عورت راشد ربانی کی اہلیہ اور اس کے بعد 2 ننھی پڑیاں راشد ربانی کی بیٹیاں انکا اور عریضہ تھیں۔ راشد ربانی کی مکمل فیملی راشد ربانی صاحب اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے، اور راشد ربانی صاحب کی والدہ فہد کو ساتھ لے کر ڈائننگ ہال میں جہاں ایک نوکرانی کھانا سجا رہی تھی۔ فہد کو بہت عرصے کے بعد آج پھر شدت سے گھر کی یاد نے ستایا، لیکن وہ بھی باقی تمام کی طرح صرف چند منٹ کی مہمان ہی ثابت ہوئی۔ راشد صاحب کی والدہ کھانا جو خود برتنوں میں ڈال رہی تھی اور ساتھ میں ایک واقعہ سنانا شروع کر دیے۔ کہنے لگی، جب راشد 4 سال کا تھا تو اس کے والد ایران کے شہر تہران میں واقع پاکستانی سفارتخانے ایمبیسی میں بحیثیت سفارتکار یعنی ایمبیسڈر کام کرتے تھے۔ پہل تو وہ کوئی 3 ماہ بعد چکر لگا لیتے تھے، لیکن جب سے راشد کی پیدائش ہوئی تھی تو 4 سالوں میں صرف 3 ہی چکر لگائے تھے۔ تیسرے چکر میں 2 خوبصورت دوشیزہ اپنی بغل میں دبائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔
یہی رات ہماری یعنی راشد کے ابو کی اور میری آخری ملاقات تھی۔ راشد کے ابو گجرات کے رہنے والے تھے اور راشد کی والدہ سرگودا سے بلونگ کرتی تھی۔ مشرقی عورتوں کے والدین کی طرح راشد ربانی کے والدہ کے پیرنٹس نے بھی یہی جملہ کہہ رکھا تھا کہ خامد کے گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو تو انہیں گھر میں ہی والدین کے گھر پہ واپس نہیں آنا۔ راشد ربانی کی والدہ نے اپنے والدین کے گھر واپس جانے سے بہتر اپنے بچے کو اٹھا کر بلکہ انگلی کے ساتھ لگا کر گجرات کو خیر آباد کہہ دیا اور لاہور پہنچ گئی۔ راشد صاحب کی والدہ نے مزید بتایا کہ جب لاہور پہنچی تو میرے پاس صرف چند 100 روپے تھے اور 2 سونے کے کنگن جو میرے بازو کی زینت۔ رات بچے کے ساتھ لاری اڈا میں گزاری۔ اگلے دن رنگ محل سوئے بازار میں جا کر اونے پونے داموں میں کڑے بیچے اور کرائے کا مکان پر پراپرٹی ڈیلر سے پتہ کروایا، جو اگلے دن کا کہہ کر اپنا کمیشن لے کر کارڈ کے پیچھے لکھ کر اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا اور ہم نے ریلوے اسٹیشن لاہور کے انتظار گاہ میں رات گزاری۔ بتاتے ہوئے راشدہ کی والدہ کی آواز بھر آئی۔ مکان کرائے پر لینے کے بعد چند ضروری سامان خریدنے کے ساتھ کنگن کے پیسوں کی سلائی مشین آدھی درجن خرید لیں اور چند ایک پوسٹر اور بینر تیار کروا کر کپڑا سلائی کرنے والی عورتوں کو نوکری کے لیے بلا لیا اور آستہ آستہ علاقے کی تمام عورتیں اور اپنے بچوں کے کپڑے سلائی کے لیے بھیجنے لگے۔ خاص تہوار کے موقعوں پر اور شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں تو اس قدر رش ہو جاتا تھا کہ بیشتر کلائنٹس کو جواب دینا پڑتا۔ آج میرا بیٹا کروڑ پتی ہے، لیکن شروع میں یہ پھول بیچ کر گزارا کرتا تھا، لیکن ہم ماں بیٹے نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ اکیڈمی جس میں آپ پڑھتے ہو، یہ گھر جس میں اس وقت آپ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، 2 عدد فیکٹریاں، سونے چاندی کی ٹریڈنگ، یہ سب آج میرے بیٹے راشد کی ملکیت ہیں۔ راشد کی شادی اسپین کی لڑکی سے میں نے کرا دی تھی۔ آج وہ 2 ننھی بچیوں کا والد ہے۔